السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضہ۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ جی، عرب میں عورتوں کو میراث میں شامل کرنے کا دستور نہ تھا، بلکہ عورت خود ورثہ شمار ہوتی تھی۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصہ دار بنا دیا۔ نیز اس آیت سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں: نمبر 1، میراث میں عورتوں کا حصہ۔ نمبر 2، ورثہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جائیداد خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، بہرحال وہ تقسیم ہوگا۔ نمبر 3، قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے۔ نمبر 4، ان قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر ہے جس کی تفصیل اسی صورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں آ رہی ہے۔ نمبر 5، عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ورثہ کے مالک صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل ہوں۔ اس آیت کی روح سے چھوٹے لڑکوں کو بھی برابر کا حق دلایا گیا، اور حقیقتاً یہی بچے یتیم ہوتے تھے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ جی، ترکہ کی تقسیم کے وقت اگر کچھ محتاج، یتیم اور فقیر قسم کے لوگ یا دور کے رشتہ دار آ جائیں تو ازراہ احسان انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تنگ دلی یا تنگ ظرفی سے کام نہ لو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ مثلا یہ کہہ دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے، یا یہ کہ میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ جی، اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جاؤ تو تمہیں یہ ضرور خیال آئے گا کہ میرے بعد ان بچوں سے بہتر سلوک ہو۔ ایسے ہی جو یتیم اس وقت تمہارے زیر کفالت ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سے بھی ایسا ہی سلوک کرو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے یتیموں کا دل شکستہ ہو۔ جو بات کرو ان کے حق میں بھلائی کی ہونی چاہیے۔ اس دور میں یتیموں اور بیواؤں سے جس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، حدیث سے اس پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یہ سعد بن ربیعہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ بچیوں کے چچا نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکہ میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے، یعنی 24 حصوں میں سے صرف 5 حصے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا،
سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹ پھیر جانا اور پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے۔ پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یتیم کے مال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔